جو مرد کو اکیلے منع کیا ہے نا وہ ہے سفر ہے جو جنگلات کا ہو، ہاں جی، جو اسی طرح پہاڑی سفر ہو، صحرائی سفر ہو، جس راستے پر کوئی نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی عام یعنی عام کی کوئی سہولتیں جو ہے نا وہ میسر نہ ہوں، ہاں جی، کیونکہ انسان کے ایسے سفر میں ضائع ہو جانے کا اور بے آب و گیا ہو جانے کی وجہ سے جی، اس کے حادثات کا شکار ہو جانے کا خطرہ بن جاتا ہے، اس لیے مرد کو بھی اکیلے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں بھی ایک مرد کو کے لیے پابندی ہے۔ اللہ حافظ ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ علی الاطلاق فرمایا ہے کہ عورتیں بغیر محرم کے سفر نہ کریں، بغیر محرم، عورتیں بغیر محرم کے سفر نہ کریں، ساتھی اور ہو بالکل، لیکن محرم ہو، اللہ، اور یہ محرم بھی وہی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، محرم کے معنی یہ ہے بالکل، اس کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہے اور اس کے بغیر نہیں، خواہ وہ سفر حج کا ہو، خواہ وہ سفر عمرے کا ہو، بلکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان صاف لفظوں میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارقطنی میں ہے کہ لا تحجن امرأۃ بغیر محرم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی عورت حج بغیر محرم کے نہ کرے۔ جی جی، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، میں تفصیل میں نہیں زیادہ جانا چاہتا، اسلامی نظریاتی کونسل میں جب میں تھا وہاں یہی بات آئی، یہی مسئلہ پیش ہوا، جی جی، تو بعض حضرات کہتے تھے کہ جناب نہیں، یہ قافلے کی صورت میں جانے کے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں نے کہا بھی یہ تو نص ہے، اس نص کی مخالفت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ، تو الحمدللہ اس وقت کونسل میں یہی بات پاس ہوئی، اور اس وقت سعودی گورنمنٹ کا بھی فیصلہ یہی تھا۔ جی، اب المیہ یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ کا فیصلہ بھی بدل گیا ہے، وہ کہتے ہیں بغیر محرم کے عورتیں سفر پر آ سکتی ہیں۔ جی، جب انہوں نے یہ دروازہ کھول دیا تو پھر عورتوں کو یہاں کون روکے؟ اللہ معاف فرمائے، وہ تو کہیں گے ہم دوڑ دوڑ کے جناب حرم میں جائیں گے، بالکل، لیکن یہ سب جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اس کو منع کیا ہے، روکا ہے۔